السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ حزب اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، صلی اللہ تعالی وسلم علیہ وعلى آلہ وأصحابہ أفضل الصلاة وأكمل التسلیم۔ احترام و عقیدت کے ساتھ سید کائنات رسول اکرم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جلسے کی تمام تقریریں اور علم و فضل کے بہت سے گنجینے آپ حضرات کو حاصل ہوئے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، اور جو کچھ آپ نے اب تک سنا ان سب کو دل کے خزانے میں جمع کر کے رکھیں۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، یہ زمانہ، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف نئے نئے فتنے سر ابھارتے ہیں۔ وہابیت، دیوبندیت، شیعیت، رافضیت، مولائیت اور کیا کیا الا بلا۔ اس دور میں خوبصورت ناموں کے ساتھ لوگوں کو ورغلانے کے لیے تیار ہے۔ چند لوگ ان کی حمایت کے لیے مل بھی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو، جو قیامت کے قریب کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ بتایا ہے۔ اس فتنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ
لوگ اپنے بزرگوں کی روایات کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ذہن میں یا بد مذہبوں کے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اپنانے لگتے ہیں. یہ فتنے کا زمانہ ہو جاتا ہے. اس لیے اب آپ لوگ تیار ہوئیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے شروع میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں سیاتی علیکم دجالون کذابون، ان قریب تمہارے پاس آئیں گے بڑے بڑے دھوکے باز اور نمبری جھوٹے لوگ. وہ تم سے وہ بات کریں گے یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تم سے وہ باتیں کریں گے جو باتیں نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. بما لم تسمعوا انتم، ایسی نئی نئی باتیں وہ کریں گے. تو فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم و ایاہم، تم لوگ ان سے بچ کے رہنا، و ایاہم، اور ان کو قریب مت آنے دینا. کیوں کہ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہارے قریب وہ آئے تو تم کو گمراہ کر دیں گے اور فتنوں میں تمہیں مبتلا کر دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ لیں آپ آیا. اب یہ میں نہیں کہتا اور نہ میرے اعلیٰ حضرت، بلکہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. انہی کے فرمان کو اعلیٰ حضرت نے پھیلایا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہم لوگوں نے بھی پایا. تو اب اس چیز کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے پیدا کیا ہے، بلکہ یہ سب حکم ان کا ہے جو سارے اعلیٰ حضرت کے بھی حضرت ہے. ہاں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کیا جائے. رفیقان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے قریب لوگ عجب عجب لوگوں کی طرف اور لوگوں کی طرف عجیب عجیب لوگ آئیں گے، تو ان لوگوں سے بچ کر کے رہنا. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت یوشکو ان یأتی علی الناس زمان، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه
مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اسلام نام نام کا رہے گا، کام کا نہیں. پوچھیں گے تم کس دین کو مانتے ہو؟ اسلام کو مانتے ہیں. اور جب اسلام کے احکام کو ٹٹولا جائے تو ان میں ملے گا نہیں. تو یہ اسلام نام کا کام کا نہیں. اور قرآن لکھاوٹ میں ہوگا، عمل میں نہیں ہوگا. ایسا زمانہ آ جائے گا، اس زمانے کے لوگ مسجدیں ان کی عامرۃ کھچا کھچ بھری ہوں گی. مساجدہم عامرۃ، مسجدیں بہت آباد کھچا کھچ بھری ہوئی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور مسجدیں ہدایت سے ویران، ہدایت کا پتہ نہیں ہوگا. اب دیکھو سنیوں کی مسجد میں دو چار صف لگ گئی تو بہت ہے، اور وہابیوں کی مسجدوں میں جاؤ تو کھچا کھچ بھری ہوئی، ایک صف بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں جگہ ہو. ایسا تو یہ تو ان کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے میرے آقا سرور کائنات کا کہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ. مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوگی اور ہدایت کا نام و نشان نہ ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اب ان کی مسجد میں ہدایت نہ ہوگی، بلکہ واقعتاً وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، رسول پاک سے دور کریں گے، بدکائیں گے. وہ تو تمہارے جیسے ہیں، تم جیسے ہو ویسے ہی رسول تھے. ہاں، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو پیشوا ماننا غلطی ہے کہ جب وہ تمہارے جیسے تو تم کاہے کو ان کو پیشوا مانو گے؟ پیشوا تو وہ ہوگا جیسے ہم نہیں، وہ ہم سے بڑھ کر ہے، تو وہ تمہارے جیسے معاذ اللہ. تو یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتے ہیں. اللہ کی قدرت بتائیں گے تو اس انداز میں کہ جس سے اللہ کی توہین ہوتی ہو. اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہذا جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. یہی قدرت نظر آئی، یہی قدرت نظر آئی ہے. یہ نہیں نظر آیا کہ اللہ قادر ہے کہ تجھے بندر بنا دے، قادر ہے کہ چھچھوندر بنا دے. تو یہ سب یاد نہیں ہے، بس یہ کہ قادر ہے. تو یہ اس طرح پر معاذ اللہ. رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت ہے کہ ہم لوگ عمل کے اعتبار سے بھی اب بہت نیچے آ گئے، اور صرف کلمہ یاد ہے اور کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جذبہ بہت کم لوگوں میں رہ گیا. سمجھ میں آیا؟ اس
مثال کے طور پر یہ لوگ اس مسجد کے ارد گرد جتنے گھر ہیں اس گھر کے جتنے لوگ جن پر نماز فرض ہے وہ آ جائیں تو مسجد میں جگہ رہے گی نہیں. تو اب اس کا مطلب ہوا کہ گھروں میں ہدایت نہیں جا رہی، اس لیے مسجدوں میں بھی ہدایت نہیں پہنچ پا رہی، ہدایت کا کام نہیں ہو رہا. اس لیے آپ اپنے آپ کو بدلیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اللہ نہیں بدلتا ہے لوگوں کے حالات جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی بدلتا نہیں ہے لوگوں کو جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. آج ایسا ہی وقت آ گیا. اب بہت تھوڑے لوگ ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر رزق اترتا ہے. ہاں؟ رزق اللہ کن پر اتارتا ہے؟ فرمایا الابدال اربعون بہم تمترون و بہم ترزقون. ابدال 40 ہیں، انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو رزق ملتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر روزی اترے. ہاں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے لیے رزق اترتا ہے اور ان کے دسترخوان سے ہم لوگوں کو بھی مل جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اگر دولہا نہ آوے تو براتیوں کو کھانا مل جائے گا. ایک دولہا کی وجہ سے سینکڑوں آدمی کو کھانا مل جاتا ہے. ہاں؟ تو اس لیے یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق اترتا ہے اور گناہگاروں کو بھی مل جایا کرتا ہے. رزق گناہگاروں کے لیے نہیں اترتا، اترتا ہے ان محبوبوں کے لیے، اور ان محبوبوں کے صدقے میں ان کے ساتھ رہنے والے گناہگار بھی پا جاتے ہیں. ہاں، اب یہ کہ دنیا کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت قیمتی بات کہ دنیا کے معاملے میں تم لوگ کبھی اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. سمجھ میں آیا؟ نیچے والوں کو دیکھو. اور آخرت کے معاملے میں کبھی اپنے نیچے والوں کو نہ دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دولت مند دنیا دار ہیں، ان کی طرف دیکھو گے تو لالچ دل میں آئے گی اور تمہیں تکلیف ہوگی کہ ان کو اتنا ملا، ایسا گھر، ایسی دولت، ایسی بزنس، ایسا یہ وہ، سب خیال کرو گے. شکر اللہ کا نہیں کرو گے بلکہ ناشکری کی باتیں آئیں زبان پر کہ ان کو اتنا مل گیا، ہم کو کچھ بھی نہیں، پھکڑ بنے ہوئے. تو اس لیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے والوں کو مت دیکھو، دیکھو نیچے والوں کو. شیخ سعدی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت میں گیا، تارکشی خوبصورت جوتا میں پہنے ہوئے تھا، ایک جوتا غائب ہو گیا، ایک ملا۔ اب میں ایک جوتا پہنے ہوئے چلا جا رہا ہوں اپنے گھر واپس، راستے میں ایک نواب زادہ تارکشی خوبصورت ایک جوڑا جوتا پہن کے میرے سامنے سے گزرا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آج میرا جوتا گم نہ ہوا ہوتا تو یہ میرے مقابلے کا، میں اس سے مقابلہ دکھا دیتا، مگر میرے پاس ایک ہی جوتا ہے، اب وہ دو جوتے پہنے ہوئے، کیسے اس کے سامنے میں دکھاؤں؟ تو یہ سوچ رہے تھے، اتنے میں ایک دوسرا شخص میرے سامنے سے گزرا، بیساکھی پر دیکھ کر کے ایک ٹانگ سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا، اے اللہ، میرا تو ایک جوتا گم ہوا تو اتنا صدمہ، اور یہ تیرا بندہ ایک ٹانگ غائب ہے اور یہ مسکراتا ہوا چل رہا ہے، ایک ٹانگ غائب ہے۔ اے اللہ، تو میں تو اس کے برابر بھی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اس لیے لوگوں ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو مت دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو۔ تم سے قریب پھکڑ جو لوگ ہیں ان کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اے اللہ، کتنا بڑا، ہم تیرا کیا شکر ادا کریں، تو نے ہمیں یہ دیا وہ دیا جو اس کو نہیں ملا۔ سمجھ میں آیا؟ اور اوپر والوں کو دیکھو گے تو بس صدمہ، افسوس، ناشکری یہی ہوگی۔ میں نے کیا، ایک طالب علم مبارک پور میں پڑھنے آیا تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو طالب علموں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک روز کہہ رہا تھا کہ میرا کیا قصور ہے کہ اللہ تعالی نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اللہ کو ظالم کہنا چاہتا ہے کہ اس نے ظلم کیا کہ میرا ہاتھ کٹا بنایا ہے۔ تو اس طرح نہیں، بلکہ آدمی کو کم سے کم ملے جب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں۔ شیخ سعدی اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک دعوت میں گیا، قیمتی بڑے خوبصورت جوتے پہن کر، ایک جوتا گم ہو گیا، ایک جوتا پہن کے آ رہا تھا، میرے سامنے سے ایک شہزادہ گزرا، دونوں خوبصورت جوتے پہنے ہوئے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اگر میرا ایک اور جوتا گما نہ ہوتا تو میں اس کے سامنے میں اکڑ کے چلتا، اب میں کیا کروں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خیال میرے سامنے آیا، میرے دل میں آیا، تھوڑی دور گیا تھا کہ دیکھا میں نے کہ ایک آدمی ٹانگ اس کی کٹی ہوئی جڑ سے اور بیساکھی پر سہارا لے کر وہ چلا آ رہا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اب آنکھ کھل گئی، میں نے عرض کی، اے رب قدیر، تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ میرا ایک جوتا ہی غائب ہے
مگر دونوں ٹانگیں سلامت تو رکھی ہیں. اے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ میری دونوں ٹانگیں سلامت رکھی ہیں. تو جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے ایک حدیث شریف میں ترمذی میں بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے کم دنیا دار والوں کو دیکھو. کبھی اونچے لوگوں کو مت دیکھنا کہ ناشکری آئے، اور نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر گزار رہو گے. دین کے معاملے میں البتہ کبھی اپنے نیچے والوں کو مت دیکھنا، اوپر والوں کو دیکھنا. سمجھ میں آیا کیا مطلب؟ کہ دین کے معاملے میں اگر تم دیکھو گے کہ میں تو پنجگارہ نماز پڑھتا ہوں، دیکھو یہ تو ایک کو نہیں پڑھتا، ایک بھی نہیں پڑھتا، تو تمہاری پانچوں نماز بیکار ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دین کے معاملے میں کبھی بھی اپنے نیچے والوں کو مت دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو. کہ وہ ارے وہ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تب یہ سوچو گے تو تم اب اللہ سے دعا کرو گے، اے اللہ مجھے بھی کچھ دے دے کہ میں خیرات کروں، مجھے بھی طاقت دے کہ میں گرے پڑوں کی مدد کروں. یہ ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ دنیا کے کمالات کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو کہ وہ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ تو اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، میں تو صرف 5 وقت کی نماز ہی پڑھ پاتا ہوں. میری کئی سنتیں چھوٹ بھی جاتی ہیں. یہ آدمی جب اوپر والے کو دیکھے گا تب اپنے آپ کو حقیر جانے گا، اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو گناہگار بنا کر پیش کرے گا. اے اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں ایسا کر سکوں، یہ نعمتیں پالوں، یہ انداز مجھے بھی مل جائے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے عزیزان ملت اپنے حالات کو پہلے دیکھو، اور دوسروں کے اور اپنے حالات وہی جو تمہارے اندر عیب والے ہیں، عیب والے حالات پر ہمیشہ نظر رکھو، کمال والے پر نہیں. میں نمازی ہوں جی، ہاں یہ سوچا تو نماز پڑھی ہوئی بھی بیکار ہو گئی. ہاں بلکہ یہ دیکھو کہ اپنے عیب کہ میں یہ نہیں کر پاتا، وہ نہیں کر پاتا، یہ غور کرو تو تم میں اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر یہ دنیا کا معاملہ ہو تو اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو. لنگڑا اگر دیکھے دونوں پاؤں کے کٹے ہوئے کو تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا. ہاں کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہو، مجھے تو نے اس کے جیسے سے بننے سے بچایا ہے، تیرا شکر ہے کہ مجھے اس جیسا دونوں پاؤں کا سے محروم نہیں بنایا. یہ تو اس طرح پر اپنے آپ کو بناؤ، انشاءاللہ خیر و برکت ملے گی. چلیے بس مجھے جتنا کہنا تھا وہ کہہ چکا. اب صرف یہ کہنا ہے یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں
ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ فتنے سے بچیں، فتنے سے بچیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ہاں فتنوں سے دور رکھنے کے لیے ہم فلاں کی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ آدمی کو آدمی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ اب یہ سوچئے کہ دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی کہ یہاں سے جانا نہیں پڑے گا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کافر بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، ہاں؟ سب کو مرنا ہے، اس لیے اب مرنے کے بعد کا انتظام سوچنا سب پر ضروری ہے۔ سب کو مرنا ہے، مرے بغیر کوئی طریقہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ مرنا ہی مرنا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد کیا یوں ہی سب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے بعد پھر ایک دور شروع ہوتا ہے برزخ کا۔ برزخ کی ایک زندگی ہوتی ہے، اس میں جیسے ہی قبر میں پہنچو گے اور تمہیں دبانے والے چند قدم آگے بڑھیں گے، فرشتے آ جائیں گے، من ربک ما دینک، یہ سب پوچھ لیا۔ اس کے بعد ایک سوال، ما تقول فی ھذا الرجل، بخاری شریف میں دیکھا تو اس میں صرف ایک سوال ہے، 3 سوال نہیں ہے، ایک سوال ہے کہ تم میں، رسول پاک فرماتے ہیں تم میں ایک فتنہ، سب سے بڑا آزمائش کا فتنہ قبر میں ہوگا کہ تم سے اور سب سے، منافقین سے، تم سے سوال ہوگا، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ما تقول، کس بات کے قائل ہو ان کے بارے میں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ سید کائنات صلی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ ہوا ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے لوگ قبر میں جاتے ہیں، اور ہر قبر میں رسول پاک، ہر قبر میں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ رسول پاک یا تو ایک وقت میں ہزاروں سینکڑوں قبروں میں پہنچتے ہیں بیک وقت، اور یا یہ کہو کہ اس طرح پر رسول پاک ہیں کہ قبر سے لے کر رسول پاک تک سارا زمین کا خلا ہو جاتا ہے، اور آدمی براہ راست رسول پاک کو ایسے دیکھ رہا جیسے قریب۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور اسی چیز کو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ رسول پاک ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی قبر سے ایسا راستہ صاف کر دیا جاتا ہے رسول پاک تک کہ بالکل قریب نظر آتے ہیں کہ یہیں کھڑے۔ تو اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے، ما تقول فی ھذا الرجل۔ بخاری شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت براء ابن عازب
حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ 3 بزرگوں کی حدیث ہے، اس میں صرف ایک سوال ہے۔ کیا؟ ایک سوال، وہ یہ ہے کہ جب قبر میں پہنچو گے تو تمہیں اٹھا کر پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا عقیدہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کس بات کے قائل ہو ان کے بارے میں؟ تو مومن کبھی نہیں دیکھا مگر مومن کہ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ نزلت فی سوال القبر، یہ آیت قبر کے سوال کے بارے میں آئی ہے۔ کون سی؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی جمع کر رکھے گا ایمان والوں کو مضبوط بات کے اوپر۔ وہ کون سی مضبوط بات؟ ایمان۔ ایمان والوں کو ایمان پر جمع کے رکھے گا۔ یہ ہم خود سے نہیں جم پاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے کہ ہم کو ایمان پر بچا کے رکھا ہے، ورنہ دن رات کفر کی کتنی باتیں نظر کے سامنے آتی ہیں اور کتنے کفار سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، مگر ایمان اپنی جگہ اللہ جماتا، یہ ہم نہیں۔ شیطان مٹانا چاہتا ہے مگر اللہ ایمان والوں کو کا ایمان بچائے رکھتا۔ ہاں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ تو اس لیے ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے کہ یہ بچا ہے تو آدمی عذاب قبر سے بچا ہے، عذاب حشر سے بچا ہے، عذاب جہنم سے بچا ہے، ہر آفت سے بچا رکھے گا اگر ایمان سلامت ہے۔ تو دنیا میں ایمان سلامت رہا تو قبر میں بھی سلامت رہے، دنیا میں سلامت رہا تو حشر میں بھی سلامت رہے گا۔ اس لیے دنیا میں ایمان کی جم کر حفاظت کرو کہ ایمان بگاڑنے کے لیے شیطان ہر وقت ایسے فتوی لاتا ہے، وہ ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ آدمی کو وہ گمراہ کرتے، مگر آدمی اس کو جھٹک دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت اللہ ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ شیطان کے وسوسے کو ہم جھٹک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم، یہ ہماری قوت نہیں ہے بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ اسی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ تعالی ایمان پر جمع کے رکھتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے۔ چلو، تو اب قبر میں بھی کوئی ایمان پر جمع کے رکھتا، ورنہ مرنے کے بعد آدمی کو باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، قبر میں اللہ یاد دلاتا ہے۔ ہاں، اللہ یاد دلاتا ہے۔ ایمان کا جواب ہم دیتے ہیں جب سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا ہے تو آدمی کہتا میں مسلمان ہوں۔ ما تقولو فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اب فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قبر میں
پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اما المؤمن او الموقن، ایمان والا یقین والا وہ دیکھے گا میری طرف تو کہ ہوا محمد جاءنا بالبینات والہدی وآمنا به واتبعناه ہوا محمد صلاۃ۔ ایک سوال ہوا کیا کہتے ہو ان کے بارے میں، تو کتنا لمبا جواب دیا، اور اس جواب کو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا۔ بخاری شریف میں آئیں گے قبر میں فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، تو مومن دیکھتے ہی برجستہ کہے گا ہوا وہ تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہمارے رسول ہیں، ہمارے پاس تشریف لائے معجزات لے کر اور خوارق عادات لے کر، ہم ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کی غلامی کی۔ اسی چیز کو 3 مرتبہ کہے گا، پوچھا جائے گا 1 مرتبہ، جواب دے گا 3 مرتبہ، یعنی اس جواب میں اس کو اتنا مزہ آئے گا کہ وہ مکرر ارشاد کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی مکرر سے کرر کرے گا۔ ہاں، تو اس لیے اپنا ایمان دنیا میں اگر بچا کر رکھو گے تو آخرت میں بھی، قبر اول منزل الآخرہ، حضور نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو شخص فمن نجا فی نجا بعدہ، جو اس میں نجات پا گیا آگے اور نجات پاتا جائے گا، اور جو پھنس گیا قبر میں آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ سمجھ میں آیا؟ وہابی جواب نہیں دے پائے گا، جواب دینے کے لیے ٹناٹن سنی بریلوی کٹر ہونا چاہیے۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، پکا سنی ٹناٹن تو وہ جواب دے پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جواب دینے کے لیے دنیا ہی میں تیار رکھے، اور آخرت میں قبر میں ہم سے صحیح جواب اللہ دلا دے۔ ہاں، کرم فرمائے۔ اب بات جتنی کہنی تھی وہ میں کہہ چکا، اس کا حاصل ایک لفظ میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے دنیا میں، اس کے برابر کوئی دولت نہیں۔ اس دولت کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ اور ایمان کو لوٹنے والے 1-2 چور نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے شیطان صبح سے شام تک ہم کو بہکاتے ہیں، اور انسان بھی کتنے بہکاتے ہیں، اور کتنے وسوسے دغدغے آتے ہیں، مگر الحمدللہ رب اتنا بڑا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ ہمیں بچائے رکھتا ہے۔ ایسے ہی اپنے آپ کو بچاتے رہو، کوئی اپنے ایمان پر گھمنڈ نہ کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حجی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہابی کی چائے پی لیں گے تو وہابی ہو جائے گے، اتنا کمزور ہے۔ ہاں، حجی بڑا ٹناٹن ہے ہمارا، ایسے لوگوں کا ایمان کمزور، سمجھ گئے؟ اگر کمزور نہ ہوتا تو وہابی کی چائے پینے نہ جاتا۔ ہاں ہاں، وہ تو سمجھتا
کہ وہابی کی چائے اور میرا منہ برابر یہ سمجھتا، مگر یہ اس طریقے کا پہلے جیسے میں نے کہا اس طریقے کا جواب وہی دیتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ الحمدللہ پکے ایمان والا ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا لفظ نکل نہ جائے، کہیں ایسا خیال دماغ میں نہ آ جائے کہ ایمان کو گل ہو جائے۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہے، اس زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ زبان آدمی کو اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین میں پل بھر میں پہنچا دیتی اور پہنچا دیتی۔ اس لیے اپنی حفاظت کرو، ہر وقت ایمان کی حفاظت میں رہو۔ ہاں، میں نے کئی لوگوں کو ایسے سنا، آپ ہم لوگوں کو اتنا منع کرتے ہیں، اتنا کمزور ہمارا ایمان ہے کہ وہابی سے مصافحہ کر لیں گے، اس کی دعوت کھا لیں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ تو میں نے کہا ہاں، ایسے ہی کمزور اگر نہ ہوتا تو اس کی دعوت میں جاتا ہی نہیں ہے، تو اس سے سلام کلام نہ کرتا، اس سے سلام کلام کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دل میں اس خبیث کے لیے کوئی جگہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے۔ وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ ہاں، اب آئیے حضرت مرید فرمائیں گے۔ تو جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، وہ حضرات جو کلمات حضور پڑھائیں اس کو پڑھیں آپ۔ لاؤ ایک کونا ادھر لے لو، ہاں بڑھا دو آگے۔ کھڑے کیوں ہو رہے آپ؟ بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائے، کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائے۔ الفاتحہ۔ اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں پہنچتا تو حضرت جو کلمات پڑھائے پڑھیں، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پر آپ رکھ دے ہاتھ اپنا۔ اور شجرہ شریف جب آپ جائیں تو باہر ٹیبل پر شجرہ شریفیں لے کر جانا۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور سیدنا محمد
صلی اللہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ، مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے گناہوں سے بچا اور مجھے شریعت کا پابند بنا۔ یا اللہ، میں مرید ہوا سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اشرنی و اشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی، وارزقنی وارزقهم من ہؤلاء شفاعۃ بک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔